اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم فعل مضارع کا جو اعراب ہے اس کے اجراء کا طریقہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں اعراب کل 4 ہے، رفع، نصب، جر، جزم۔ اسم کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب، جر۔ فعل کے 3 ہیں، رفع، نصب، جزم۔ کل اعراب 4 ہے، 3 اسم کے، رفع، نصب، جر۔ اسم کا اعراب رفع، نصب، جزم۔ فعل کا اعراب، فعل کون سا ہے جس کا یہ اعراب ہے رفع، نصب، جزم؟ وہ جس صرف مضارع ہے، کیونکہ ماضی ہے مبنی الاصل، امر حاضر ہے مبنی الاصل۔ یاد رکھیں مبنی الاصل کا اعراب نہ لفظاً ہوتا ہے، نہ تقدیراً ہوتا ہے، نہ محلاً ہوتا ہے۔ مضارع کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب، جزم۔ جی یاد ہوا؟ فعل مضارع کے یہ 3 اعراب کس کے اعراب ہے؟ یہ اچھا، فعل مضارع کے یہ 3 اعراب ہیں، رفع، نصب، جزم۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ وہ مضارع کون سا ہے کہ جس پہ رفع، اب چونکہ رفع کے کئی طریقے آئیں گے اس لیے اب ابھی ہم شارٹ کٹ پڑھیں گے کہ فعل مضارع کا رفع کس طریقے سے آئے گا، نصب کس طریقے سے آئے گا، اور جزم کس طریقے سے آئے گا۔ چلے میں اجمالاً کہہ دیتا ہوں، رفع مضارع کا اس کے 3 طریقے، نصب مضارع کا اس کے بھی 3 طریقے، جزم مضارع کا اس کے بھی 3 طریقے ہیں۔ وہ ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ جی سب سے پہلے فعل مضارع جب آپ کے سامنے آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 2 صیغوں میں سے ہے یا 12 میں سے۔ جب بھی آپ کے سامنے مضارع کا صیغہ آئے آپ نے دیکھنا ہے 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے۔ اچھا جی 2 کون سے؟ یہ میں نے لکھا ہے جی جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث حاضر۔ اگر مضارع کا صیغہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو بس آپ نے دیکھنا ہے ان 2 میں سے ہے یا بقیہ 12 میں سے۔ اگر مضارع کا صیغہ ان 2 میں سے ہوا تو ہمیشہ مبنی۔ کیا مطلب؟ کہ چاہے اس کے ساتھ نون تاکید لگا ہو یا نہ لگا ہو، ہمیشہ مبنی۔ اور میں نے پہلے کہا مبنی کا اعراب جو مبنی الاصل ہے نہ لفظاً نہ تقدیراً نہ، پتہ چلا جو مضارع کا اعراب رفع، نصب، جزم وہ ان 2 کا نہیں ہے۔ فعل مضارع کا صیغہ اگر ان 2 میں سے ہوا تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ مبنی ہوگا، اور اس کا اعراب نہیں ہوگا، اس کا اعراب نہیں ہوگا۔ جی یاد ہو گیا؟ بقیہ 12 کیا؟ بقیہ 12 تو یہاں لکھنا تھا 2 حال سے خالی نہیں۔ کیا کہا؟ 2 حال سے خالی نہیں۔ نون تاکید ہے ان کے آخر میں؟ نہیں۔ کیا کہا؟ جی یاد ہوا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، نون تاکید آخر میں ہے نہیں۔ اگر نون تاکید 12 کے ساتھ ہے تو وہ 12 بھی مبنی۔ یہ میں نے بی کہا، 12 یہ 20 لیے کہا، یہ 2 بھی مبنی تھے۔ اب جب 12 کے ساتھ نون تاکید لگ گیا
وہ بھی مبنی، تو مبنی کا اعراب کون سا؟ مبنی، مبنی الاصل، جو مشابہ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ جی میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر مضارع کا صیغہ آپ کے سامنے آ جائے، دیکھنا ان دو میں سے ہے یا بقیہ 12 میں سے؟ اگر ان دو میں سے تو ہمیشہ مبنی۔ فعل مضارع کا جو اعراب ہے اس کا تعلق ان دو کے ساتھ بالکل نہیں۔ اگر بقیہ 12 میں سے ہے تو دیکھنا ان 12 میں کوئی صیغہ 12 میں سے آ گیا، آخر میں نون تقید ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو یہ بھی ہمیشہ مبنی۔ یہ بقیہ 12 میں سے کوئی بھی صیغہ اگر اس کے آخر میں نون تقید لگا ہے تو وہ مبنی ہوگا، اور مضارع کے جو 3 اعراب ہیں رفع، نصب، جزم، ان کا تعلق ان 12 کے ساتھ جب نون تقید لگا ہو تو کوئی تعلق نہیں ہوگا، مضارع کے اعراب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نون تقید نہیں لگا، بقیہ 12 میں سے ہے نون تقید نہیں لگا، پھر مضارع کے اعراب کا تعلق ان 12 کے ساتھ ہے جن کے آخر میں نون تقید نہیں لگا۔ جی سمجھ آئی ہے؟ تو میرا خیال جو سنن کے انہوں ہی آ جائے گی۔ یہ ایک بار پھر دہرا لینے، کیونکہ کئی بندے ہیں نا جڑا بار بار دہراندے انہیں یاد ہو جاتا ہے۔ ایتھے ہی ہو کوئی بھی فعل مضارع کا صیغہ آپ کے سامنے دیکھنا ان میں سے ہے یا 12 میں سے، اگر ان میں سے تو ہمیشہ مبنی، ان دو صیغوں کے ساتھ مضارع کے اعراب کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر بقیہ 12 میں سے دیکھنا نون تقید لگا ہے یا نہیں، اگر لگا تو مبنی، ان 12 کے ساتھ جب نون تقید لگ جائے تو مبنی بن گئے، ان کے ساتھ بھی مضارع کے اعراب کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر نون تقید نہیں، اب مضارع کا اعراب آنا ہے جی، مضارع کا صیغہ 12 میں سے ہے، نون تقید نہیں ہے، اب مضارع کے اعراب کا تعلق ہے۔ اب 12 جو ہے یہ معرب ہے، 12 اور مضارع کے اعراب کا تعلق ان 12 کے ساتھ ہے جب نون تقید نہ لگاؤ۔ لیکن پھر ہم کس میں بھی پڑھنی ہے، جو ہم نے ہمارا مقصد ہے، ہم نے دیکھنا مضارع کا صیغہ 12 میں سے ہے، نون تقید نہیں لگا، آخر میں ضمہ ہے یا نون رابی، یعنی وہ 5 صیغوں میں سے پتہ نہیں میں نے کیا کہا جی، یہ 5 اور یہ والے ہیں 7، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ وہ 12 صیغے جن کے آخر میں نون تقید نہیں، 2 حال سے ضمہ والے یعنی 5 یا نون رابی والے یعنی 7۔ اگر 5 والوں میں سے ہے تو مضارع کے اعراب کی 3 قسموں کا تعلق ان 5 صیغوں کے ساتھ۔ اگر نون رابی والے 7 ہیں تو مضارع کے ایک قسم جو اعراب کی چوتھی ہے نا، اس کا تعلق ان 7 صیغوں کے ساتھ۔ پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے جی، ایتھے ہی ہو، پریشان تو نہیں؟ ایویں تو نہ وہ جویں لوگ پریشانی کے عالم میں بیٹھ دے، توجہ ہے؟ اگر یہ ضمہ والے ہیں تو 3 حال سے یہ 5 صیغے، کوئی بھی صیغہ اگر 5 میں سے آ گیا دیکھا جائے گا صحیح کا صیغہ ہے، ناقص واوی یائی کا ہے، معتل الفی ہے۔ اگر صحیح ہے 5 میں سے ہے تو مضارع کا یہ اعراب، اگر 5 میں سے ناقص واوی یائی ہے تو یہ اعراب، اگر 5 میں سے معتل الفی ہے تو یہ اعراب، اگر 7 میں سے ہے چاہے صحیح ہو چاہے واوی یائی چاہے الفی تو ایک ہی اعراب ہے جو میں نے یہاں لکھا وہ بھی پڑھتا ہوں۔ او بھائی ضمہ والے 5 صیغے، ان میں سے کوئی صیغہ آ گیا، نون تک ہی نہیں لگا ہوا، صرف آپ نے دیکھنا ہے صحیح ہے واوی یائی، اگر صحیح ہے تو میں پڑھنے لگاؤں حالت رفی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، حالت جزمی سکون کے ساتھ میں پڑھنے لگاؤں۔ ہوا یضربو، لیں یضربا، لم یضرب، جی میں مجھے دیکھیں آپ لوگ، یضربو ہے پہلے نمبر پہ 2 میں سے نہیں ہے، 12 میں سے ہے، نون تقید نہیں ہے، پتہ چلا معرب ہے، پھر 5 میں سے ہے، ضمہ والوں میں سے، پھر صحیح ہے، لہذا اعراب
حالت رفع ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، حالت جزمی سکون کے ساتھ. جی میں نے پڑھ دی. اگر ضمہ والا سیگا اور ناقص واوی آئی ہے تو پڑھنے لگاؤں حالت رفع ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح لفظی، حالت جزمی حذف. جی میں پڑھنے لگاؤں لم یدعو، وہ غلط پڑھ دیا بھائی، اتنے ہی گئے ہو، چپ ہے چپ ہے. ہوا یدعو یرمی لیں یدعوا و یرمیا لم یدعو و یرمی. توجہ ہے، ادھر دیکھنا. یدعو آیا دو میں سے نہیں 12 میں سے ہے. نون تقید نہیں لگا. پھر دیکھ رہے ہیں ضمہ والا کہ نون عربی والا؟ ضمہ والا ہے اور 5 میں سے ہے، 5 میں سے ہے، صحیح نہیں، ناقص واوی آئی ہے. لہذا اعراب میں نے پڑھ دیا تو پھر پڑھ رہا ہوں. رفع ضمہ تقدیری، یہاں ضمہ نظر ہی نہیں آ رہا، ضمہ نظر ہی نہیں آ رہا. نصب فتح لفظی، جی دیکھنا نظر آیا ہے، وہ بولو بھائی. اور حذف جزم حذف آخر، حذف یہاں کہاں گئی وہ حذف، کہاں گئی یا حذف. جی میں نے پڑھ دی ہے. اگر معطل الفی ہے، سب سے پہلے یاد رکھے ایک بات، معطل الفی پڑھنے سے پہلے یہ معطل الفی صرف میں تو کہیں نہیں، ایتھے ہو صرف میں معطل الفی نہیں ہوتی. صرفی دیکھتے ہیں اصل کو، نحوی دیکھتے ہیں موجودہ کو جو نظر آئے. ایتھے ہو یہ مثال ہوا یرضا، کیا کہا؟ یہ کیا نظر آ رہا آخر میں؟ الف. تو نحویوں نے معطل الفی کہہ دیا اور صرفیوں نے دیکھا اصل، تو کیا بن گیا مناظر اسلام؟ ناقص واوی. مناظر اسلام آندہ لوگ کی میری غلطی کرتے. توجہ ہے تھوڑی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی، میں جو کہہ دیا. توجہ ہے؟ ہوا یرضا، ٹائم تھوڑا ہوا. جی میں پڑھنے لگا ہوں. یرضا ان 2 میں سے 12 میں سے نون تقید نہیں لگا، مورب ہوا. 5 میں سے کہ 7 میں سے؟ 5 میں سے. اور صحیح نہیں ہے، واوی یائی نہیں، معطل الفی ہے، معطل. لہذا حالت رفع ضمہ تقدیری، نصب فتح تقدیری، حالت جزمی حذف آخر. یہ ضمہ نظر نہیں آ رہا تقدیری. لن یرضا یہ بھی نظر نہیں آیا. لم یرضا کیا پڑھا؟ لم یرضا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ حذف آخر ہو گیا جناب. تو میں نے 3 قسمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھ دی، آخری پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ کے سامنے کوئی صیغہ مضارع کا آتا ہے، کیا کہا؟ مثال کے طور پہ ہم پڑھ لیتے ہیں ہم یضربون، کیا پڑھا؟ ہم یضربون. یہ جمع کا صیغہ ہے. سب سے پہلے دیکھیں بھائی جان، میں سارا اجرا کرا رہا ہوں، رمضان پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے. یضربون بھائی دیر یضربون ان 2 میں سے نہیں ہے، 12 میں سے ہے. آخر میں نون تقید نہیں لگا، مورب ہوا. یہ ضمہ والا نہیں، نون رابی والا ہے. حالت رفع میں نون ثابت، حالت نصبی میں نون جائے گا. کوئی نہیں سنیا؟ جزمی میں بھی نون جائے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایتھے ہی کہتے گئے ہو. ہم یضربون لن یضربو، لن لم یضربو. وہ ایتھے ہی ہو کہ نہیں ایتھے؟ وہ توجہ ہے. کوئی بھی مضارع کا صیغہ آپ کے سامنے آئے 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ یہ دیکھیں یضربون آیا ان 2 میں سے نہیں، 12 میں سے. اس کے ساتھ نون تقید نہیں لگا، مورب ہوا. جب مورب ہوا کیا یہ ضمہ والے صیغوں میں سے ہے یا نون اعرابی والے؟ نون اعرابی والوں میں سے. اعراب سنیں، حالت رفع اثبات نون، حالت نصبی جزمی اسقاط نون. چلے میں ایک نکتہ بتا دوں. جب بھی مضارع کا صیغہ آپ کے سامنے وہ نون اعرابی والا آ جائے، کون سا آ جائے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ہے کہ نہیں. نون اعرابی والا صیغہ آیا، آپ نے دیکھنا نون ہے. اگر ہے تو سمجھ لو حالت رفع، اگر نہیں
تو یا نسبی یا جزم، وہ آپ نے تلاش کرنا ہے پیچھے نصب دینے والا ہے یا پتہ نہیں سوئے ہو کہ جاگ رہے ہو. مضارع کو، آخری بات، مضارع کو رفع کون دیتا ہے؟ نصب تو ناصب دے گا، جزم جازم دے گا، اور رفع دینے والا عامل مانوی ہے، وہ ہے مضارع کا ناصب جازم سے خالی ہونا. جو یاد ہو ہے، جب بھی مضارع ناصب جازم سے خالی ہوگا تو وہ مضارع مرفوع ہوگا، لیکن مرفوع کبھی ضمہ لفظی کے ساتھ ہوگا، کبھی ضمہ تقدیری کے ساتھ، کبھی نون کے اس بات کے ساتھ. 3 طرح کا رفع. اور منصوب کبھی فتح لفظی کے ساتھ، کبھی فتح تقدیری کے ساتھ، کبھی نون کے حذف کے ساتھ. سنے نہیں. اور جو جزم ہے کبھی سکون کے ساتھ، کبھی حذف آخر کے ساتھ، اور کبھی نون کو گرانے کے ساتھ. یعنی رفع کے بھی 3 طریقے، نصب کے بھی 3، جزم کے بھی 3. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مضارع کا جو اعراب ہے، اس کا جو اجرا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا جی.